اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو ہم بات کریں گے وہ ایک ایسا خوبصورت موضوع اور ایسا اہم عنوان ہے کہ جس کی فی زمانہ میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حیا جو ہے جناب، بات اگر ہم کریں کہ حیا انسان کے دل کی ایک ایسی حالت ہے جو اسے نیکی کی طرف، اخلاق کی طرف راغب کرتی ہے، اخلاقیات کی طرف مائل کرتی ہے، جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اسلام میں حیا کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا ہے، اور جناب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس پاک پروردگار عالم نے مومن مرد اور مومن عورتوں دونوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس پاک پروردگار عالم نے انسان کو جو حیا ہے نا، وہ بہت سارے فتنوں سے بچاتی ہے، وہ بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے شر سے بچاتی ہے۔ اور جناب حیا جو ہے نا، وہ صرف لباس تک محدود نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی بھی حیا ہوتی ہے، اعمال میں بھی حیا ہوتی ہے، عادت و اطوار میں بھی حیا ہوتی ہے، گفتگو میں بھی حیا ہوتی ہے۔ تو جناب یہ بہت وسیع ٹاپک بھی ہے اور یہ ایک اہم جز ہے انسان کی زندگی کا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں نا حیا کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کرو۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات، اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اور جب ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے۔ تو اسلام میں جو حیا کا تصور ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کلام کریں گے، اور اس پر سیر حاصل گفتگو کے لیے دو مہمان شخصیات اور ہماری بزم میں رونق افروز ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی بزم میں بھی جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں، اس پروگرام یعنی میری پہچان کا ایک مستقل حصہ ہیں، اور بہت ہی اصلاحی اور فکری گفتگو کرتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم انہیں بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں۔ میری پہچان میں آپ کا خیر مقدم ہے آپا۔ بہت شکریہ۔ اور جناب ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں اتنی بہترین گفتگو، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم انہیں دیکھیں گے اسی طرح سے۔ دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے پھلتا پھولتا رکھے۔ حافظہ عائشہ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں۔ آپا سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں، حیا ایک بہت اہم عنوان بھی ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے، اصلاحی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو حیا سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری بچیوں کو یہ بتائیے گا، اور حیا کی حقیقت پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ نہیں شرماتا چاہے مچھر کی بھی ایک مثال دینی پڑے یا اس سے بھی کم تک۔ بے شک۔ تو یہ جو شرم اور حیا دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے کہ جس انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ برائی سے گھٹن محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسی جھجک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اس کا انبساط ہے اندر قلب و روح کا، کہ جس کی وجہ سے وہ برائی کے قریب نہیں جا پاتا۔ تو حیا کو اس لیے کلہم خیر قرار دیا گیا کہ بھلائی ہی بھلائی ہے، کیونکہ یہ انسان کی اس بنیادی اوصاف میں سے ہے، وہ جو فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو بنیادی وصف یہ دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے
صرف مسلمان کے نہیں بطور انسان بھی اس کو، جسے ہم بصیرت نفس کہتے ہیں، اسے اپنی غلطی کا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ غلطی کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر قدرتی حیا کا جو وصف ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے. پھر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ شیطان نے بہکایا تو اس کے بعد وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. تو یہ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے سے کیا مراد؟ ان کا وہ جو حیا کا وصف تھا جو بطور ابو البشر ان کو دیا گیا تھا، اس کی بنا پر فوری طور پر وہ اپنے آپ کو کور کرنے لگے. تو ایک حیا صرف یہ نہیں ہے کہ لباس سے آپ کا اظہار ہو، بلکہ آپ کا کردار، آپ کا عمل، ہر چیز بتاتی ہے، آپ کی گفتگو، آپ کی عادات، آپ کے اطوار. اور اسے یوں اس انداز سے بھی دیکھیں کہ حیا کا اپوزٹ آتا ہے، اس کے ساتھ بے لگا دیں تو بے حیائی ہے. تو حیا وہ اعلیٰ وصف ہے اور بے حیائی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، گندگی ہے، کثافتیں ہیں، مال کی محبتیں ہیں، جرائم کا اضافہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، ایک فساد ہے، فتنہ ہے. یہ سب کہاں ہے؟ جہاں بے حیائی ہے. بالکل صحیح. جہاں حیا نہیں ہے، معاشرے سے حیا اٹھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ پورا جنگل کے قانون کا منظر پیش کر رہا ہے. اور اس کے اپوزٹ چلے جائیں، حیا ہے جس معاشرے میں، جس انسان کے اندر، اس انسان سے بھی خیر کا عمل سرزد ہوگا، وہ صلہ رحمی کرے گا، وہ مہمان نواز ہوگا، وہ وعدوں کو وفا کرے گا، وہ امانتوں کی امانت داری کرے گا. یعنی وہ جتنے اوصاف، اچھی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ حیا کے سبب سے پائی جاتی ہیں. تو یہ ایک فرد ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں جب ایک پورا معاشرہ اس حیا کی تصویر پیش کرتا ہے تو پھر کسی کی امانت داری میں خیانت نہیں ہوتی. پھر ایک اوور آل ایک یونیفارمٹی آف بیہیویئر نظر آتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو، ہر ایک چاہتا ہے دوسرے کی بھلائی ہو. تو یہ بھلائی چاہنا، یہ خیر خواہی چاہنا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ وصف ہے جو حیا کا انسان کے اندر اللہ نے اسے عطا کیا ہے. تو اس کو بڑھانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو معاشرے میں پنپنے دینا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ فلاحی معاشرہ بن سکے اور بندہ ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو سکے. آپ بڑی پیاری، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ واقعی جب ہم وعدہ بھی کریں اور وعدہ خلافی کریں گے تو اس میں حیا آئے گی. ہمیں وعدہ خلافی، اگر جھوٹ بولیں گے ہمیں حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ ہم کسی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. در حقیقت آپ کے پورے اعمال کے گرد، افعال کے گرد گھومتا ہے یہ جو حیا ہے نا، ہمارے لیے بہت اہم ہے. اب اس کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں. حافظہ عائشہ، میں آپ سے چاہوں گی کہ حیا کی اقسام کے حوالے سے اور حیا کے جناب جو مظاہر ہیں اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ کلام کیجیے گا، کیونکہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا اللہ سے بھی ہمیں حیا ہے، اور اللہ رب العزت کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے جو ہمیں ہمہ وقت ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، فرشتوں سے حیا ہے، لوگوں سے حیا ہے، اور اپنے نفس سے بھی انسان کو حیا آتی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ، بہت خوبصورت ٹاپک، اور آپا نے حیا کی حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کی. آپ نے بات کی حیا کی اقسام کی، تو حیا کی بہت ساری اقسام ہیں. سب سے پہلی اقسام فطری اقسام، فطری حیا جو جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر رکھی ہے. یعنی کہ اگر انسان خود کو بے لباس دیکھتا ہے، بغیر لباس دیکھتا ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اندر کی دل کی جو پاکیزگی ہے نا، یہ اس حیا کو بیان کر رہی ہے. یہ وہ حیا ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی آپ اگر اپنا لباس اتار رہے ہو تو آپ کو اپنے اندر جو ہے نا وہ شرم و حیا محسوس ہو رہی ہے، آپ اس بات سے شرم محسوس کر رہے ہو. یہ وہ حیا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں بارہا کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مرد مومن اور عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں. جب انسان کے اندر فطری حیا آ جائے گی، اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ اگر اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں رکھتا وہ شرمسار ہو جائے گا، تو پھر اس کی اس عادت سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ فطری حیا پر جو ہے وہ نا قائم ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری حیا پر دوسری اقسام پر بات کرتے ہیں حیا کی، ایمانی حیا. اب ایمانی حیا کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا اللہ سے حیا، جو ایمانی حیا ہے نا اس کو ہم حیاء من اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس انداز میں کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا، ایمان دیا، ہم جب کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، ہمیں شرم آ جاتی ہے، ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایمانی حیا ہے.
ہمارا دل زندہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حکم ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حق ہے اللہ سے حیا کرنے کا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. جب ہم اس بات پر کامل یقین رکھ لیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سمجھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر یہ والی حیا خود بخود پیدا ہو جائے گی. تیسری حیا کی اقسام عقلی حیا. جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے عقل و شعور کے ساتھ کرتا ہے. یہاں بھی حیا ہے. انسان جو سوچ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ کر کام کرے. اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، اسے یہ سمجھ آ رہا ہے یہ حرام ہے، ہمیں اس کا حکم ہے، اس کا حکم نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا، اس سے روکا گیا. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ ہماری عقلی حیا کہلاتی ہے. ہم کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر شرم کی وجہ سے جھجک رہے ہیں، اس جھجک کو ختم کر کے ہم اس علم کو حاصل کریں، ہم اچھی سوچ اچھی تربیت لیں، یہ عقلی حیا کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حیا کی جو ہے نا وہ اقسام ہے لوگوں سے حیا، یا یہ کہہ لیں کہ مخلوق سے حیا، حیاء من الناس. اب لوگوں سے حیا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر لوگوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات ایسے گناہ کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، علل اعلان کرتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں نا، 4 لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جو جتنی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ گواہ ہو رہی ہیں، ہم جس جگہ ہیں وہ جگہ گواہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا تمہاری گواہی تمہارے جسم کا ایک ایک اعضا دے گا، در و دیوار دیں گے، زمین کا ذرہ ذرہ دے گا. تو لوگوں سے حیا اسی چیز میں آتی ہے کہ ہمارے اندر یہ شرم اور حیا آ جائے کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ڈر نہ ہو، لوگوں کا خوف نہ ہو، ہمارے اندر یہ حیا ہو. اور اگر اس وجہ سے بھی ہم کوئی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ثابت ہوتی ہے. ایک حیا ہوتی ہے شریعت کی حیا. شرعی حیا یعنی کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اب جب ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس طرح بات کی جاتی ہے کہ ہماری گفتار، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لباس. حیاء من النفس کی آپ نے بات کی، یعنی اپنے نفس کی حیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہے، اپنا تزکیہ خود کرنا ہے. گفتگو کی حیا کی بات کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نرمی کے ساتھ بات کرو، عاجزی کے ساتھ بات کرو. فرشتوں کی حیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، یعنی یہ 2 نگران فرشتے تم پر مقرر کیے ہیں، عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں. ان سے حیا کہ ہم اچھا کام کریں گے اچھا لکھے گا، برا کریں گے تو برا لکھے گا. یہ سوچ آئی ہمارے دل میں حیا آ گئی. بہت ڈیٹیل سے اور بہت عمدگی سے آپ نے پوری اقسام کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا. ہمارا مائنڈ انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ اسے کہتے ہیں ہم اپنے اندر سے جو آواز آتی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یا ہمیں اندر سے آواز آتی ہے ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. تو اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. مزید کلام کریں گے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب اسلام میں جو حیا کا تصور ہے اس تعلق سے. اب تک کی گفتگو میں ہم نے بہت عمدگی سے جو نکات ڈسکس کیا ہماری مہمان شخصیات نے کہ ہم اللہ سے حیا کریں، فرشتوں سے جو ہمہ وقت ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمیں لوگوں سے بھی حیا رکھنی ہے. اور جس طرح سے ہم نے بات کی نا کہ ہمارے اندر سے آواز آتی ہے صحیح اور غلط کی، اس عمدہ عنوان پر ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو مہمان شخصیات ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ہمارے ساتھ حافظہ عائشہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مزید جان لیتے ہیں، ارشاد فرما دیجئے کہ حیا کی جو اہمیت ہے نا ڈاکٹر صاحبہ اور اس کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے جیسے شروع سے بات چلی آ رہی ہے کہ یہ اخلاقیات کی بھی اساس ہے، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اسے شعبۃ من الایمان کہا گیا کہ ایمان ہے تو حیا ہے، ایک چلا جائے تو دوسرا چلا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں پھر جیسے حدیث مبارکہ کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حق ہے، تو ابن عمر رو پڑے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے حیا کرتا ہے
جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو جائے اور اس کے بال سفید ہو جائے، اللہ، تو بندے کو نہیں حیا کرنی چاہیے کہ وہ بھی تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. بے شک. تو چونکہ حیا اخلاقیات کی اساس ہے، اخلاقیات میں آپ دیکھیں تو انسان کے وہ اوصاف جو اسے نمایاں کر دیتی ہیں. اہل حیا باوقار ہوتے ہیں، بے شک. باعظمت ہوتے ہیں، وہ تکلیف اپنے اوپر سہ لیتے ہیں، وہ کسی پر اظہار نہیں کرتے، دوسروں کے خیر خواہ یوں ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان کو سہنا بھی پڑے تو وہ سہ جاتے ہیں. سہ جاتے. وہ جو اللہ نے خصوصیت بیان کی نا کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اصرار کرتے ہیں اللہ اکبر. اگرچہ کہ انہیں خود بھی حاجت ہوتی ہے. تو کس چیز نے انہیں اصرار پر آمادہ کیا؟ صحیح. وہ ان کی حیا کے اس وصف نے جنہیں اس نے باعظمت بنا دیا. اللہ. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان ہے کہ جسے شرم اپنا لباس پہنا دے تو لوگ اس کے عیب نہیں دیکھ پاتے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات. کہ دیکھیں جس نے شرم کا لباس پہن لیا تو لوگ اس کے عیب دیکھ نہیں پاتے، یعنی ایسے اس کے گرد خول آ جاتا ہے کہ لوگ اس کے عیبوں کو دیکھ نہیں پاتے. اور ایک اور اس کا مفہوم یہ بھی بیان ہوا کہ شرم نے اور حیا نے اس کے اندر سے عیب ہی ختم کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنی حیا کمال کر پہنچتی گئی تو انسان کی خوبیاں، اس کی شخصیت پروان چڑھتی گئی. تو اب اس میں عیب کم ہوتے گئے یہاں تک کہ رہے ہی نہیں، کیونکہ حیا نے اسے اتنا باوقار بنا دیا. پھر اب دیکھیں تو پورا ایک جو سٹرکچر ہمارا معاشرتی زندگی کا ہے وہ سارے کا سارا اس حیا کی طرف نشاندہی کرتا ہے. جی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو ڈھانپو اور اب سے اپنی زینت بناؤ. پھر ایک جگہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اللہ اکبر. اس تقوی کا لباس ہی تو سب سے بہترین لباس ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہے، خوف خدا ہے، یہ اور حیا ساتھ ساتھ ہے. جہاں حیا ہے وہاں خوف خدا ہے، وہاں تقوی ہے، وہاں پرہیزگاری ہے، وہاں خوبیاں ہیں، وہاں اچھائیاں ہیں، وہاں بھلائیاں ہیں، وہاں ہر ایک کے لیے بھلا چاہنا ہے. تو جہاں یہ نہیں ہے تو وہاں تقوی بھی نہیں ہے، وہاں خوف خدا بھی نہیں ہے. تو اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اب حیا نہ رہی تو اب جو چاہے کرو. ہاں تو یہاں پھر والدین کی حیا رہتی ہے کہ ان کے سامنے کچھ ایسا نہ کروں، بزرگوں کی حیا رہتی ہے، بچوں کی حیا رہتی ہے کہ وہ مجھے دیکھے کہ کوئی برا کام کرتے ہوئے کہیں برائی نہ سیکھ جائیں. اب انسان کا ہر عمل معاشرتی زندگی کا بہترین ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر حیا کا وصف آ گیا. اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ خلوت ہے یا جلوت ہے، اکیلا تنہائی میں ہے یا مجلس میں ہے، اس کے لیے ایک برابر ہے، کیونکہ وہ اپنی تنہائی کو بھی اللہ کی عبادت سے، بندگی سے سجا کے سنوار کے رکھتا ہے کہ وہ حیا والا ہے تو باعظمت ہے. تو اس کی ہر جہت سے دیکھیں، کیونکہ اس نے اپنی شخصیت کے ہر گوشے کا تعلق اللہ سے، شریعت سے، اللہ کے حبیب سے جوڑ لیا ہے. تو جب شخصیت کا ہر گوشے کا تعلق ادھر سے ہو جاتا ہے تو پھر اور اس کو فیض ملتا ہے، رحمانیت کا فیض، رحیمیت کا فیض، اس کی ربوبیت کا فیض، الوہیت کا فیض. یہ جو سورہ فاتحہ میں پہلے 5 نام ہی اللہ کے آ جاتے ہیں، ان ساروں کا فیض اسے یوں عطا ہوتا ہے کہ وہ بندہ عام نہیں رہتا، وہ پھر خاص ہو جاتا ہے. تو ایک حیا نے ایک انسان کو بدل کے رکھ دیا. اور اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ معاشرے میں ایک فرد بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جیسے خوشبو کی شیشی کھل جائے تو خوشبو سے معطر ہو جائیں گے، تو ایک فرد بھی باحیا ہوگا تو اس کے ارد گرد رہنے والے ضرور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، ان پر اثرات بھی پڑیں گے. ایک سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے اور معاشرے پورے میں اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر جو معاشرے کا میں کہہ رہی تھی بس اختصار سے دیکھیں، پورا نظام بتایا کہ اجازت لو، سلام کرو 3 مرتبہ، اس کے بغیر داخل نہیں ہونا، اور اگر سلام کا جواب ملے اور اجازت ملے تو جو، ورنہ برا نہیں منانا. سختی سے تاکید ہے کہ برا نہیں منانا، واپس پلٹ جاؤ. پھر فرمایا گیا کہ جھانکو بھی نہیں کسی کے، تجسس سے، اس جاسوسی سے منع کیا گیا. اور ایسے میں کوئی اس کی آنکھ پھوڑ دے تو بھئی جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ، اس کو اجازت ہے گھر والوں کو. پھر حکم دیا کہ نگاہوں کو
جھکا کے رکھو. یہ غض البصر جو ہے یہ حیا کا ایک بڑا پہلو ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جا رہے ہیں مجاہدین کے ساتھ تو لوگوں نے وہ نان مسلم فحش عورتوں کو کھڑا کر دیا تو انہوں نے سورہ نور کی تلاوت شروع کر دی. سورہ نور کی تلاوت شروع کی, غض البصر کا حکم تھا. مجاہدین نے نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں کسی کی طرف. لوگوں نے پوچھا وہاں کی عمارتیں کیسی, انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہی کچھ نہیں, ہم تو اللہ کی ان آیات میں یوں گم ہو گئے اور یوں نظریں جھکا دی. کیا لوگ تھے, کیا باتیں تھیں. یعنی ایک حیا اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم کتنی ساری برائیوں سے بچتے ہیں. یعنی ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں وہ نکال کر پھینک دی جاتی ہیں اور حیا ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے. پھر ہر قسم کی حیا ہمارے اندر آ جاتی ہے. آپ سے مخاطب ہوں حافظہ عائشہ, حیا اور ایمان کا جو باہمی ربط ہے, باہمی تعلق ہے, اس حوالے سے کچھ کلام کیجیے گا. بہت شکریہ. اسلام نے ایمان کو نا حیا کا حصہ قرار دیا. بالکل. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان, ایمان حیا کا حصہ ہے. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان حیا کی, یعنی کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی نا ایک شاخ ہے. یعنی کہ ایمان کے لیے حیا ایک بہترین اور اہم جز ہے, اسی طرح حیا کے لیے ایمان اہم جز ہو گیا. دونوں کا آپس میں تعلق ہو گیا. اس کی مثال اس طرح لی جائے, ایک درخت ہو اور اس کی اگر کوئی شاخ ٹوٹ جائے تو وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس سے حیا ختم ہو جائے, اس کے دل سے حیا نکل جائے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایمان جو ہے نا وہ صرف محض زبانی اقرار نہیں ہے بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے. جب دل میں آپ اس بات کو سمجھیں گے اور یہ کیفیت بنے گی کہ آپ ایمان پر قائم ہیں تو آپ کے اندر حیا آئے گی. جب حیا آئے گی تو آپ کی گفتگو سے پتہ چلے گا, آپ کے لباس سے پتہ چلے گا, آپ کے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے آپ کی ہر چیز سے پتہ چلے گا, آپ کے گھر کے ماحول سے پتہ چلے گا, آپ کے رویے کا جو وقار ہے نا وہ بلند ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص حیا نہ کرے یا کسی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے, اس کا ایمان بھی جو ہے وہ زوال پر آ جاتا ہے. حیا ایمان کی حفاظت بھی کر رہی ہے. سبحان اللہ. کس طرح حفاظت کر رہی ہے کہ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو جس طرح آپ نے بھی بات کہی کہ ہم ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے, ہم جھوٹ نہیں کہتے, ہم سود نہیں لیتے, ہم چوری ڈکیتی وغیرہ کوئی چیز نہیں کرتے, ہم کسی کی غیبت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم دل دکھاتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں ہمارے دل میں حیا آتی ہے. اب جب حیا آتی ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو حیا نے کیا کیا, ایمان کی حفاظت بھی کر لی. حیا کے ذریعہ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ بھی محافظ رہا اور حفاظت میں رہا, محفوظ ہو گیا, بالکل محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جگہ یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ کے دل سے حیا نکل گئی ہے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا. خدا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اگر تم میں حیا نہ رہے نا پھر جو چاہے کرو, اللہ جو دل چاہے کرو. اب اس کی مثال ہم آج کے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں. آج ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے. جب حیا ختم ہوئی تو ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ جانے والے, ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. فحاشی عام ہو رہی ہے, بے حیائی عام ہو رہی ہے, ظلم کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, رویے ختم ہو رہا ہے, اخلاق ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوتا, نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا. ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں ناجائز کس طرح کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. کہیں باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے, کہیں پہ بیٹا جو ہے وہ ماں کو قتل کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ حیا ہے جو ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے. اور جب یہ ختم ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے. کیونکہ ایمان کیا ہے, ایمان اللہ کی عظمت کو دل میں پختگی سے جاننا, ماننا اور یقین رکھنا ہے. سبحان اللہ. اور اس چیز کی جو جھلک ہے نا وہ حیا ہے. کیا بات, ہمیں حیا کے ذریعے ایمان کی جھلک دکھائی دیتی ہے. اور پھر صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حیا نہیں کرتا تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور حیا انسان کو کیا کرتی ہے, اونچے مقام پر پہنچاتی ہے, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے, اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور حیا کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے کہ ہمارے اندر حیا پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر ہے نا اس سے دل زندہ ہوتے ہیں, اس سے دلوں کو
سکون ملتا ہے. بے شک. جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے آگے سر جھکائیں گے، اس کا نام لیں گے، ہمارے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، بے شک. ہمارا دل زندہ ہوگا، اور جو حیا ہے وہ زندہ دلوں میں پائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی حیا جو ہے زندہ دلوں میں پائی جاتی ہے. ہم اپنی اقدار کو جب دیکھتے ہیں نا تو واقعی یہ جو حیا کا عنصر ہر جگہ موجود ہے، یہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں. ہم پہلے دیکھتے تھے کوئی بزرگ ہے، کہیں تقریب میں ہم جا رہے ہیں، ہم ان کو جگہ دیتے تھے، کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں ہم انہیں جگہ دیتے تھے، بڑھ کر سلام کرتے تھے. یہ رویے ہمارے ابھی کچھ ہی برس پہلے کی بات ہے جو یہ منظر ہم دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن اب چند برسوں میں ایسا رویہ چینج ہوا. نہ جانے ہمارے شہر کو، ہمارے وطن کو، ہمارے اس مذہب کے جو پاسدار لوگ ہیں ان کو، ہم جو کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ایمان کیا ہمارے دل میں موجود ہے؟ یعنی کیوں ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ حیا ہمارے اندر کیوں نکلتی جا رہی ہے؟ اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. ARYQTV کا یہ خاصہ ہے، ہم اس طرح بات کرنے کی کوشش یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، ایک قدم آگے بڑھائیں، سب مل کر. بار بار جب یہ باتیں سنیں گے ہمارے بچے، ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگ، ہمارے ہم عمر، ہمارے زیر نگرانی جو بچے پرورش پا رہے ہیں، وہ جب اس بات کو سنیں گے یقینی طور پر ان کے دل پر دستک ہوگی کہیں نہ کہیں، اور بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل جایا کرتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسلام میں حیا کے تصور کے تعلق سے، اور بہت وسیع انداز سے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہماری مہمان شخصیات جو ہماری مذہبی اسکالرز ہیں ان دونوں ہی نے حیا کے تعلق سے ہمیں بتایا، معاشرتی حوالے سے بھی. اور بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی چیدہ باتیں ہیں وہ چھوٹی در حقیقت نہیں ہیں. اگر ہم ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں تو ہم یقینی طور پر بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کے تعلق سے بے شمار واقعات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اس پر کلام کر لیتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، حیا کا پیکر تھے. اس تعلق سے روشنی ڈالیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں. آپ جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. بے شک. آپ نقطۂ کمال پر ہیں. وہ صفت حیا ہے یا مقام حیا ہے؟ کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حیا کو تقسیم فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. اور جو ادھر لگ جاتا ہے اس کے اندر اس حیا کا وصف آ جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ احزاب میں آتا ہے آپ کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، کہ وہ محبوب میرا حیا کرتا ہے تم سے. اور اس کے پس منظر یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی جی، تو وہ ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے بیٹھے. صحابہ میں سے تو 2-3 افراد بیٹھے رہے. تو جگہ وہ حجرے چھوٹے چھوٹے تو ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا وہ گفتگو میں ہے، تو آپ نے انہیں کچھ نہ کہا، واپس چلے گئے. کافی دیر تک آپ دوسرے حجروں میں انتظار کرتے رہے. پھر آپ آئے، تشریف لائے، تو ابھی تک وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرا محبوب تم سے حیا کرتا ہے، لیکن اللہ حیا نہیں کرتا تم سے حق بات کہنے میں، تو زیادہ دیر مت بیٹھا کرو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر حیا رکھتے تھے، مروت رکھتے تھے، اپنے صحابہ کی حقوق کی رعایت فرماتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماری، با پردہ، پردہ نشین کماری لڑکی سے بھی کہیں زیادہ حیا والے تھے. اب وجہ یہ ہے کہ عورت میں یہ وصف فطرتاً زیادہ پایا جاتا ہے. پھر کماری لڑکیوں میں تو زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو وہ شرم اور حیا کا پیکر وہ بنا کے تو وہ رکھتی ہیں اپنے آپ کو سنبھال کے. تو اس لیے حوالہ میں ویسے دیا گیا، ورنہ تو ایک کماری لڑکی کیا چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات مبارکہ کیا کمال درجہ ہے. کیونکہ بعثت سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا وہ وصف ہے کہ آپ سچ بولتے تھے، آپ امانت دار تھے،
آپ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں یہاں آ کر آپ سے ملوں گا, جی. آپ وہاں انتظار فرماتے ہیں, جی. 3 دن تک وہ شخص پلٹ کر نہیں آیا. آتا. قربان جائیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کونوں کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وعدے کا وفا کرتے ہوئے اس حیا کی وصف کی وجہ سے آپ وہاں کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں 3 دن تک اس شخص کا, اور 3 دن بعد جب وہ شخص آیا تو وہ شرمندہ ہوا. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہ کہا, صرف یہ کہا, فرمایا کہ بھئی تمہارے نہ آنے سے ہمیں کافی تکلیف اٹھانی پڑی. اللہ اکبر. تو آپ کی تجارت کے امور میں میسرہ نے جو آپ کا نقشہ کھینچا, کیونکہ ہم شروع سے یہ بات کریں کہ حیا ہے تو اخلاق میں کمال پر ہے انسان, اخلاقیات کی اساس ہے یہ. تو میسرہ کہتا ہے آ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تجارت کی, نفع بھی زیادہ وہ حاصل ہوا, اور آپ نے کسی جگہ نہ جھوٹ بولا نہ کسی کا حق مارا, ہر ایک کے کام بھی آئے اور ہر ایک کی اخلاقی طور پر اس کے لیے مددگار بھی رہے, معاونت بھی رہے. تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک کمال درجے ہے یہاں پر نظر آتا ہے. ایک شخص سے قرض لیا, وہ آ کے یہودی آ کے چادر کھینچتا ہے اور گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے بے تابانہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جلال میں آ کر کے تجھے جرت کیسے ہوئی ایسے بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب وہ نان مسلم ہے, اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں اے عمر مجھے آپ کہیے کہ آپ ان کا قرضہ ادا کریں, اب آپ اس کو زیادہ کھجوریں ادا کر دیجئے جتنی ادا کرنی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حلم اور بردباری جو ہماری کتب میں موجود ہے وہ آپ نے کس حد تک, تو وہ حلم ہے یا بردباری ہے, وہ اخلاقیات ہے, یہ سب وجہ کیا ہے کہ بیسک وصف وہ حیا کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر غزوات میں بھی جانے کا آپ دیکھیں تو چشم فلک نے حیرت سے دیکھا, آج تک کون سا فاتح ایسا تھا کہ جس نے منع کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. پھر اس جنگ کے بھی اصول مقرر کیے, عورتوں پہ نہیں ہاتھ اٹھانے کو, نہتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے, درختوں کو نہیں کاٹنے, بچوں کو نہیں وہ نقصان پہنچانا. تو یہ سب کیا تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنہری اصول عطا فرمائے کہ دنیا نے حیرت سے دیکھا. مکہ پاک کے وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا, آپ کے لیے وہ پتھر لے کر راستے میں کانٹے بچھاتے, کس طرح سے, لیکن جب مکہ پاک فتح ہوا تو آپ فرما رہے ہیں احساس تشکر سے آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے, اور آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم, کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں. تو یہ کمال درجے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو متقی گر ہیں, آپ حیا گر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت اور آپ سے لگ جانا انسان کے اندر وہ تقوی اور حیا کا وصف پیدا کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مقام حیا بھی نقطہ کمال پر اور صفت بھی نقطہ کمال پر. سبحان اللہ, یعنی حیا کی معراج ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آپ کے جانب بڑھوں گے حافظہ عائشہ, مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طرح ہم اپنی سوسائٹی کی اگر بات کریں تو ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ اس لیے بھی انجام نہیں دیتے کہ لوگ ہمیں کرٹیسائز کریں گے, لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے, سننے سے گریز کریں گے, نہ جانے کیا کوئی سامنے سے کیسا جواب آ جائے. لیکن اللہ اکبر, قربان جائیں رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کبھی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ انجام دینے سے آپ پیچھے نہیں ہٹے. اس تعلق سے آپ روشنی ڈالیے گا. بالکل, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر ہمارے معاشرے میں نا ابھی یہی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو روکیں گے نا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہمیں کوئی کچھ کہہ دے گا, ہمیں برا لگے گا. لیکن اسلامی حیا کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے, اس میں حیا کرنے کا مطلب اور حیا کا مقصد یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. برائی کو دیکھ کر آنکھ نہیں بند کی جائے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم برائی دیکھ کر آنکھ بند کر لیتے ہیں, لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر تم برائی دیکھتے ہو تو کیا کرو, اسے ہاتھ سے روکو,
جی اگر تم ہاتھ سے روکنے کی سکت نہ رکھتے ہو تو اسے زبان سے روکو، صحیح. اور اگر تم زبان سے بھی نہ روک سکو تو پھر اپنے دل میں برا دل سے جانو تو کہ برا یہ جانو. ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نچلا درجہ ہے، سب سے نیچے والا درجہ ہے. لیکن ہمیں کس طرح حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوئی برا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم خاموش ہیں. جب کیا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والا اور ظلم ہوتا دیکھنے والا دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں. اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم تصویریں بنا رہے ہیں، صحیح ہے، ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، ہم اس کے خلاف بات نہیں کر رہے، تو وہ بھی ہم بھی جو ہے نا وہ برابر کے شریک ہوئے اس چیز میں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو، ٹھیک ہے. اب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیا دار ہیں، آپ سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حق کہنے کی بات آتی ہے نا تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، میں کبھی بھی اس چیز کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں پر مجھے چپ رہنا چاہیے، بلکہ میں ہمیشہ اس بات پر آواز اٹھاتا ہوں اور آواز اٹھا کر اس سے روکتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات ایسی ہے اور اس سے رک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 78-79 میں خود بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی اور کہا کہ یہ لعنت اس لیے ہے کہ یہ لوگ برائی سے روکتے نہیں ہیں اور نیکی کا حکم نہیں دیتے. یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھنا، اللہ کے جو کام ہے، جو حکم دیا ہے اس کو جو ہے ہم نہیں کر رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا، ہم اس سے روک نہیں رہے، تو یہ بھی اللہ کے غضب کا ہی سبب بن جاتا ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کے غضب کا سبب بن جاتا ہے. ہم آج یہ نہیں کر رہے، اسی لیے ہمارا معاشرہ پھر برائی کی طرف جا رہا ہے، دیانت ختم ہو گئی ہے، عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے، ہر چیز شرم و حیا سے ہم عاری ہو گئے ہیں. ہم کسی کی بہن بیٹی کو اگر بےہودہ لباس میں جاتا دیکھتے ہیں نا تو ہم اسے جانتے ہوئے بھی اسے ٹوکتے نہیں ہیں، حالانکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے ٹوکیں، اسے سمجھائیں، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ اجازت دی ہے. ہم کسی کو غلط بات کرتے ہوئے، کوئی غیبت کر رہا ہے، ہم اس کی بات تو سن لیں گے، ہمارے کان اس چیز کو برداشت تو کر لیں گے، لیکن ہم اسے غیبت کرنے سے نہیں روکیں گے، ہم اسے نہیں بتائیں گے کہ غیبت کر رہے ہیں. پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو ہم نہیں بتائیں گے. کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے نا، ہمیں پتہ ہے یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے وہ مذاق میں بول رہا ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ کہنا چھوڑ دے تو میرے لیے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، لیکن ہم کسی کو جھوٹ بولتا دیکھ رہے ہیں، ہم خاموش ہیں. ہم کسی کو کسی کا مذاق اڑاتا دیکھ رہے ہیں، ہم خاموش ہیں، بلکہ ہم ساتھ مل کر مذاق اڑاتے ہیں، ہم کسی برائی سے روک ہی نہیں رہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا یہ نہیں ہے کہ تم برائی کو دیکھ کر اپنی زبان بند کر لو، بلکہ حیا یہ ہے کہ تم برائی کو دیکھ کر اس پر آواز اٹھاؤ اور اس سے لیے روکا جائے. حضرت حارث معذبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا یہ نہیں ہے کہ تمہاری جو زبان ہے نا وہ برائی دیکھ کر رک جائے اور تم اپنی زبان کو روک لو، بلکہ حیا یہ ہے کہ تم اپنے دل کو برائی کرنے سے روکو، یہ حیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں بہت سارے صوفیہ کرام کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ حیا جو ہے وہ برائی سے روکنے کا نام ہے. بالکل ایسے ہی ہمیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو نا برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی صحبت میں شامل فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ پسند کرتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے لیے حیا یہ ہے کہ میں جس بات کا حکم دے رہا ہوں نا، جس بات کا حکم دے رہا ہوں اسے کروں، یہ حیا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی بزم میں ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، لیکن پھر بھی آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ. حافظہ عائشہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جناب بس لاسٹ میں یہ ضرور کہنا ہے، اگر ہم نے یہ فریضہ انجام دینا ہے نرمی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، کسی کی تذلیل نہ ہو، سب سے پہلے اپنے کردار میں وہ اوصاف پیدا کرے. اس کے بعد ہم نے سامنے ضروری اصلاحی بات کرنی ہے، فکری بات کرنی ہے، ایسی بات کرنی ہے نہیں کرنی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اور اللہ رب العزت ہم سب کو با حیا با عمل بنائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.